اللہ تعالیٰ مال و دولت کے جمع کرنے سے راضی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا کے مادی وسائل کو جمع کرنے سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی بندگی سے راضی ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں حکم دیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی اس سامان کی طرف نہ دیکھیں جو ہم نے دنیا میں ان نافرمانوں کو ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے. اللہ کی طرف سے تجھ میں رزق دیا جا رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. ورزق ربک خیر وابقی. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. پیارے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود اس کا اہتمام کیجیے. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے وہاں دنیا کے مادی وسائل جمع کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی سے راضی ہوتے. قرآن حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا مطیعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس ببرکتی نہایہ. کہ جب میرا کہا مانا جاتا ہے، میری بندگی کی جاتی ہے، میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں کرتا ہوں، اور میری برکت کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نسلوں تک ان برکتوں کو ظاہر فرماتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک قصہ نقل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب یہ کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین کے پاس میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. تشریعی علوم میں موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ہوئے تھے، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علوم دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی، دن کیوں بنایا، اس کو مالدار کیوں بنایا، اس کو غریب کیوں بنایا. یہ تکوینی علوم کی مہارت اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دی. قصہ لمبا ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں. تو خضر نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے. کہ نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا، کہ اگر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تو میں جو کروں اس کو دیکھتے رہنا، اس پر کوئی سوال مت کرنا. چلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا بھائی کیوں کشتی کا تختہ توڑا؟ بیچارے نے فری میں تو بٹھایا تھا ہم کو، تم نے کشتی کا تختہ توڑ دیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکو گے، تم نے سوال کر دیا، یہ پہلی مرتبہ بھول ہوئی ہے، معاف کرو. آگے چلے تو چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی کھوپڑی پکڑی اور اس کو مار دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے تم نے بہت برا کام کیا، بیچارے بچے کو کیوں مار دیا؟ کہ میں نے تم کو کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، تم نے سوال کیوں کیا؟ کہ اگر آئندہ میں تمہارے ساتھ سوال کروں تو تم میرے ساتھ مت رکھ، اپنے ساتھ مت رکھ. آگے گئے تو ایک بستی میں سے انتاقیہ ملک ہے، اس کی بستی میں سے گزر ہوا. اس بستی میں دو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نبی تھے. خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہے. تو اتنے بڑے اللہ والے بستی میں آئے تو کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا، کھانے کو بھی نہیں پوچھا، کسی نے دعوت بھی نہیں کی. خضر علیہ السلام نے دیکھا اس بستی کے اندر میں کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، تو گارا مٹی لے کر کے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، صحیح کر دیا تاکہ وہ گرنے نہ پائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھاؤ نہ پوچھو، تم نے بغیر مزدوری آج دیوار ابھی کری تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا میرا ساتھ نہیں ہو سکے گا، اب ہذا فراق بینی و بینک، یہ میرے تمہارے درمیان جدائی ہے.
پھر اس کے بعد ساری تفصیلات بتائی، ان میں سے یہ تفصیل بتائی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ جس دیوار کو میں نے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی مرمت کر کے ٹھیک کیا تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کیا ہوا تھا، اور یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان 2 یتیم بچوں کے باپ نے ان کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب باپ کا انتقال ہونے والا تھا، دادا کا انتقال ہونے والا تھا، تو اس وقت میں یہ 2 بچے چھوٹے سے بچے تھے، اور ان کو اپنے رشتہ داروں پر اعتماد نہیں تھا کہ اگر رشتہ داروں کو یہ مال دیں گے تو پتہ نہیں رشتہ دار کیا سے کیا کر دیں گے، اس میں گڑبڑ کر دیں گے۔ اس لیے ان کی مال کی حفاظت کا سامان یہ ہے کہ دیوار کے نیچے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یوں کہہ کر اس پر گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دیا تھا اور اس پر دیوار بنا دی تھی۔ اب یہ دیوار گرنے کے قریب تھی تو میں نے اللہ کے حکم سے دیوار کو گرنے سے بچانے کے لیے مرمت کر دی۔ اگر یہ دیوار کھل جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور بچے ابھی یتیم تھے، کوئی دنیا کے دوسرے انسان آ کر خزانے پر قبضہ کر رہے تھے۔ یہ کیوں کیا میں نے؟ کانا ابوہما صالحا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس لیے یہ کام کروایا، اس لیے کہ ان 2 یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کا سامان موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا۔ یہ اس روایت کی تفصیل ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں اذا مطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس ببرکتی نہایا، جب میرا کہا مانا جاتا ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو برکتیں کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو آئی ہوئی برکتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ بہت کچھ دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے برکتوں کو چھین لیتے ہیں، پھر اس کے اندر میں جو اس کے مال کے اثرات ہونے چاہیے، جو ان چیزوں کے اثرات ہونے چاہیے، وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ناراضی پر اللہ تعالیٰ یہ چیز کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور قصہ وہ بادشاہ کا سنا ہے، ہم نے بارہا سنا ہے کہ ایک بادشاہ شکار میں گئے تو راستہ بھول گئے، راستے میں بھٹک گئے۔ شکاری کا مسئلہ تو یوں ہی ہوتا ہے، راستے سے بھٹک گئے، اپنے ساتھیوں سے دور ہو گئے۔ چلتے 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 کسی ایک باغ پر گزر ہوا تو دیکھا بھوک لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، دیکھا باغ میں مالی کام کر رہا تھا۔ باغ کے مالی سے کہا ارے بھائی اس باغ میں سے کوئی انار کے درخت ہے، کوئی ایک آدھ گلاس ایک آدھ شربت کا انار کا شربت پلا دو۔ وہ مالی نیک انسان تھے، انہوں نے انار توڑا اور انار توڑ کر ہاتھوں سے دبا کر نچوڑا اور گلاس میں بھر لیا۔ ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا۔ وہ تو بادشاہ تھا، حکومت کے عہدے پر آنے کے بعد تو وہ اس کی نظریں بدل جایا کرتی ہے۔ سوچا، دل میں سوچا اچھا میری مملکت میں ایسے باغات بھی ہیں کہ جس میں ایک انار سے پورا گلاس بھر جاتا ہے، تو ایسے باغ پر تو ٹیکس لگانا چاہیے، اس پر تو ٹیکس لگانا چاہیے۔ ایسے اچھے اچھے باغات۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مانگا کہ ایک آدھ گلاس اور پلا دو۔ جب دوسرے گلاس کی طلب کی تو مالی نے ایک انار توڑا، نچوڑا، دوسرا نچوڑا، تیسرا نچوڑا، 4-5 توڑنے کے بعد نچوڑا، تب جا کر گلاس بھرا۔ بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، تم نے پہلے کس درخت سے تم نے انار توڑا تھا کہ اس میں ایک انار توڑنے پر پورا گلاس بھر گیا، اب جا کر 3-4 انار توڑنے پڑے؟ کہ حضرت بات تو یہ ہے کہ یہی اسی انار کا درخت ہے، اسی درخت کے انار سے میں نے توڑا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا لیکن ایسا کیوں ہوا؟ بادشاہ تو بیس بدلا ہوا تھا، مالی جانتا نہیں تھا، لیکن مالی اللہ والا تھا۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے روایت میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مالی نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے
ہمارے اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں کچھ خطور آیا ہے جس کا اثر میرے باپ کے فلوں پر پڑا ہے۔ بادشاہ دل میں شرمندہ ہوا، وہ میری نیت کا اتنا برا اثر پڑا ہے۔ توبہ کی اور طے کیا کہ ایسے باغ پر تو ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ چلتے چلتے دوبارہ تمنا کی ایک کا گلاس اور پلا دو۔ جب توبہ کر لی بادشاہ نے تو ایک انار کے نچوڑنے پر پورا گلاس شربت سے بھر گیا۔ یہ ہے گناہوں کی نحوست سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، اور نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا ظہور فرماتے ہیں۔ آج میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، معصیت کے دروازے کھل چکے ہیں، جس کے نتیجے میں کما کر بہت سارا اکٹھا کر لیا، لیکن اس کے اندر میں برکتیں نہیں ہیں، اس میں سے سکون اور چین نہیں ملتا۔ جس چیز کو کیا جاتا ہے اس چیز کا خاطر خواہ نفع حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ مال کی کثرت کا نام برکت نہیں ہے، تھوڑے سے مال کے اندر میں کام بن جانا اس کا نام برکت۔ تھوڑی چیز کے اندر میں کام بن جائے۔ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ کرام کو کافی ہو گیا، یہ کیا بات تھی؟ برکت تھی۔ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ کرام کو کافی ہو گیا، برکت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دور کے اندر میں برکتوں کا ظہور فرمایا تھا، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں ایک دم نیکی ایک دم عام تھی، نیکی عام تھی، اطاعت عام تھی، معصیت کھال کہیں معصیت ہو رہی تھی، اور وہ بھی شام ہوتے ہوتے توبہ ہو جاتی تھی اور اللہ سے معافی مانگ لیتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو دین نام ہے اطاعت کا، اللہ کا کہنا مان کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی انکار کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کا اتباع خالی نماز روزے میں نہیں ہے، آپ کا اتباع ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، لباس میں، بالوں کی کٹنگ میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، سواری میں، گھریلو زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ہر چیز میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع ہم کرنے والے بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے۔ آپ کا اتباع کریں گے ہماری زندگی میں اندر میں نور اترے گا، اور آپ کا اتباع کریں گے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازیں گے اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس لیے ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود بھی اتباع کرنے والے بنے، ہمارے بچوں کو اس کی تاکید کرنے والے بنے۔ مدرسوں میں بچوں کو سنت طریقے سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کا عمل تو ہمیں گھر میں کرنا ہے۔ اگر بچہ کھڑے پانی پی رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو بتائے کہ بیٹا تم نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، داہنے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو سنتوں کا عادی بنایا جائے، بچوں کو سنتوں کا عادی بنایا جائے، یہاں تک کہ بچوں کے اندر میں سنت کی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم نے ہمارے بچوں کو سنت کا عادی نہ بنایا، ان کے زندگیوں میں سنت کی محبت پیدا نہ ہوئی، تو باطل کوشش کر رہا ہے موبائل کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، پیپر کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، پتہ نہیں کن ذرائع سے ایسے اشتہارات اور ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ ہم بچوں کے لباس پر تھوڑا سا نظر ڈالیں، ہمارے محلے میں چلنے والے پھرنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظر ڈالیں۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے مدرسے کے پاس کھیلنے والے بچوں میں ایک بچی کا لباس دیکھا تھا، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ کسی مسلمان کی لڑکی، بالکل پتہ نہیں چلتا، اور مسلمان بچوں کے ساتھ پھر رہی تھی۔ میرے دوستو ہماری ذمہ داری یہ ہے، اگر ہم نے ہمارے لباس کو بدل دیا،
ہمارا لباس قوم کا ایک شعار ہوا کرتا ہے. جو قوم اپنا لباس بدل دیتی ہے، جو قوم اپنی زبان بدل دیتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں فکر کرنی چاہیے. میرے اپنے گھرانے کے اندر میں ایسا یہودیوں کا لباس کیسے آ جائے؟ ہم تو یوں گالیاں دیتے ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور لباس ان کا پہنتے ہیں، معاشرت ان کی اپناتے ہیں. ہمارے گھر میں رہن سہن ان کا ہے، ہمارے گھر میں یعنی پوشاک ان کا ہے. ہماری جوان بچیوں کو دیکھیں، ان کے لباس دن بدن اونچے اونچے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ گھٹنوں سے اوپر تک ان کے کرتے پہنچ چکے ہیں. تھوڑا سا غور کریں. اپنی بیوی کو تو بے غیرت نہ بنائیں. اپنی بیوی کا تو لباس دیکھیں کہ میری بیوی کا لباس کیسا ہے. ہمارا خون کیوں پانی ہو چکا ہے؟ ہم کیوں اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ہماری بیوی دن بدن شرعی اعتبار سے اس کے پردے میں کمی آ رہی ہے اور اس کے لباس میں کمی آ رہی ہے، اور ہم ہنستے چلے جا رہے ہیں کہ نیا ماڈل ہے، نئی فیشن ہے. ہونا چاہیے. تو کل تمہاری بیوی کا تماشا ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کا جتنا ایمان مضبوط تھا، اتنی اثر کی غیرت مضبوط تھی. خندق کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سے اجازت لے کر ایک صحابی مدینے میں اپنے گھر میں گئے. مدینے کے باہر خندق پر لگی ہوئی تھی. مدینے میں اپنے گھر گئے. اللہ کے نبی اجازت دو، میں ذرا گھر جانا چاہتا ہوں. گھر تشریف لے گئے تو گھر پر جا کر دیکھا تو ان کی بیوی دروازے پر کھڑی تھی. دروازے پر بیوی کھڑی تھی، اپنی تلوار سونچ لی اور تلوار سے ایک جھٹکے میں اپنی بیوی کا گردن اتارنے کو تیار ہو گئے. بیوی نے کہا تھوڑا سا صبر کرو، پہلے گھر میں آ کر تماشا دیکھو گھر میں کیا ہے. گھر میں دیکھا تو ایک لمبا سا سانپ پھر رہا تھا. کہنے لگی میں اس کے ڈر سے دروازے پر آئی تھی. لیکن صحابی کی حیرت کا یہ حال تھا کہ صحابی یہ سوچ رہے میری بیوی دروازے پر کھڑی ہے. اور آج ہماری ماں بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بچیاں محلوں میں تو سر کھلا کر کے چلتی پھرتی ہے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہے. معاشرہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اور علماء کا فرمان ہے جس قوم کا معاشرہ تباہ ہو گیا، معاشرے کا بگاڑ یہ مرتد ہونے کا پہلا بغیہ ہے. مرتد ہونے کا. قومیں مرتد ہوتی ہیں، یوں ہی مرتد نہیں ہوتی. ان کا معاشرہ بگڑتا ہے اور معاشرے کا بگاڑ یہ ان کے ارتداد کی سیڑھی کا پہلا بغیہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں قوم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. ہم اپنے مستقبل کے بارے میں جب مالیات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایک پیسو باغ سے بے پیسو دیلو ہے تو شکران کوماوشی، بے سی 4 بیجا باغ دیلو ہے تو شکران کوماوشی، آ زمین سے کٹکو بیچی جو باغ راشے تو شکران کوماوشی. جب بچوں کی مستقبل کی، دنیا کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو ہم ان کی دین کی فکر کیوں نہ کریں؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبی ان کے باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کا بچہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مورتی کی پوجا کرے گا؟ لیکن فکر ہے اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کے دین کا. اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے اور ہماری اپنی زندگیوں کو سنتوں سے ہم آراستہ کرنے والے بنے. علماء سے پوچھے، ہر لائن کی سنت میں پوچھے. شمائل کبریٰ 6-7 جلدوں میں ایک کتاب ہے حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب غالباً جونپور کی. ان کی کتاب کے اندر میں ہر سنت کو لکھا گیا ہے. آپ کو کھانا کیا پسند تھا، آپ کو لباس کیا پسند تھا، آپ کو تجارت کیا پسند تھی، آپ کو بال کیسے پسند تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چیز کا اتباع کرنے والے بنے. اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے رعب دیا تھا دنیا کے انسانوں پر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر بے ایمانوں پر رعب طاری ہو جاتا تھا، آپ کی سنتوں میں بھی اللہ نے وہ رعب رکھا ہے. اگر ہم سنتوں کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے بے ایمانوں کو مرعوب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا سچا اتباع نصیب فرمائے. اس کا